یہ ہے انسان کہ لاکھوں کو مار ڈالے، شہر کے شہر جلا دے اور اس کے بعد بھی خون کی پیاس نہ بجھے، اس کا نام انسان ہے۔ تو یہ عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے۔ ہر چیز معلوم ہے۔ اب خیر یہاں کا تو موسم دوسرا رہتا ہے، ہمارے یہاں لکھنؤ میں سردی اب کی بہت تیز پڑی، مگر یہ کہ جنوری دسمبر میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے اور جون جولائی میں ہمیشہ گرمی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی آپ لکھنؤ جون جولائی میں آئیے تو قطعاً کوئی سویٹر یا کوئی گرم کپڑا لے کے نہ آئیے گا، خالی لادنا پڑے گا اور کچھ نہیں۔ بالکل مہین کرتے اور بالکل ٹھنڈے سے ٹھنڈے کپڑے جو ہوتے ہیں وہاں پاس وہ لے کے آئیے اگر لکھنؤ جون جولائی میں آئیے۔ اور اگر کبھی جنوری دسمبر میں آئیے لکھنؤ تو جو بھی آپ کے پاس گرم سامان ہو وہ ضرور لائیے، اس لیے کہ ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے وہاں کی سردی سے۔ تو دسمبر جنوری میں لکھنؤ میں ہمیشہ سردی رہتی ہے اور جون جولائی میں لکھنؤ میں ہمیشہ گرمی رہتی ہے اور پسینہ بہتا ہے۔ یہ موسم ہیں جو معلوم ہے، اطمینان ہے، یقین ہے کہ جون جولائی میں سردی نہیں ہوگی اور دسمبر جنوری میں گرمی نہیں ہوگی، لیکن انسان کب جنوری سے جون ہو جائے۔ ارے اچھے خاصے ٹھنڈے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک بات پر بھڑک گئے تو اب شعلے نکل رہے ہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اور عزیزان گرامی اس کی طاقت میں آپ سے کیا بتاؤں کہ طاقتور کتنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں مشینیں ان کی طاقت ہے۔ یہ جو کاریں آپ خریدتے ہیں اس میں بھی اتنا ایسا اتنے ہارس پاور اور اتنے ہارس پاور ایسا ہے کہ نہیں۔ یہ ریل کے جو انجن چلتے ہیں 19 بوگیوں کا لوڈ گھسیٹتے ہیں، ان کی بھی ایک طاقت۔ اور جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں جمبو جیٹ 450 آدمی اور سامان اور فیول اور کتنا وزن ہوتا ہے جو لے کے ہوا میں اڑتے ہیں، تو ان کے انجنوں کی بھی ایک طاقت اور اس کی ایک حد اور ایک لمٹ اس کی بھی ہے کہ بھئی اتنا وزن لے کے یہ جہاز فلائی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کا معلوم ہی نہیں کئی ملین ہارس پاور کا ہے، کئی بلین ہارس پاور کا ہے۔ راستے میں پہاڑ آئے تو اس کا کلیجہ برما کے نکل جائے، راستے میں سمندر آئے تو اس کے نیچے سے راستہ بنا کے نکل جائے۔ بھئی ہے کیا چیز؟ دنیا میں جن کی طاقتوں پر ناز ہے وہ اس کے کھلونے ہیں۔ ہاتھی اتنا بڑا جثہ، خشکی کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے، گھوڑے کو لگام لگا کے چلاتا ہے، اونٹ اس سے بڑا ہے، ایک نکیل لگا کے کھینچتا ہے۔ ہاتھی سب سے بڑا ہے، نہ لگام لگاتا ہے نہ نکیل لگاتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے۔ شیر طاقت میں اس کی مثال دی جاتی ہے، ایک علامت ہے شیر۔ شیر سے یہ پیسے کماتا ہے، سرکس میں کھلونا بنا کے شیر سے خدمت لیتا ہے اور پیسے جیب میں رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے بڑی طاقتور مخلوق بنا دی جس کا نام ہے انسان۔ ذہانت بھی ہے اس میں، عقل بھی ہے اس میں، سمجھ بھی ہے اس میں، ہر چیز اس کے اندر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن دیکھیں طاقت ہے تو بڑی عمدہ چیز، لیکن اسی وقت تک عمدہ ہے جب تک کنٹرول میں رہے، اور اگر طاقت کنٹرول سے نکل گئی تو خطرناک ہے۔ اب سنیے گا، اس سے زیادہ ایزی کر کے میں پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے، مذہب کا زندگی میں رول کیا ہے، یہ سنیں بچے، سنیں خاص طور سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس لیے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مذہب وائی کیوں، کیا رول ہے زندگی میں مذہب کا، ہم کیوں مانیں۔ مذہب کا وہی رول ہے زندگی میں جو آپ کی کار میں بریک کا رول ہے۔ دیکھیے اس سے زیادہ ایزی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جو کار میں بریک کا رول ہے وہی زندگی میں مذہب کا رول ہے۔ آپ کہیں گے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے دوست نے نئی گاڑی خریدی تو ہم ان کو مبارکباد دینے گئے کہ مبارک ہو بھائی، سنا تم نے نئی گاڑی خریدی ہے، تو وہ سر پکڑے بیٹھے تھے غصے میں
تو ہم نے کیا بات ہوئی؟ حجی کہنے لگے کیا نئی گاڑی خریدی اور کمپنی والوں نے اس میں بریک لگا کے بھیجا ہے، اور جو کار ہم نے خریدی اس میں بریک بھی ہے، اب بتائیے چلیں گے کیا ہم جو اس میں بریک ہے؟ تو نے کہا بھیا بریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بریک لگائے کھڑے رہیے، آپ جائیے آئیے چلیے پھریے، آپ کو نئی گاڑی پر گھومنا مبارک ہو، لیکن جب سگنل ریڈ ہو جائے تو بریک لگائیے، جب کوئی سامنے آ جائے تو بریک لگائیے، جب آپ کو یا کسی دوسرے کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہو تو بریک لگائیے، ورنہ جب سڑک سیدھی ہو تو چلے جائیے، ہر وقت بریک لگائے۔ بریک کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خالی بریک لگائے کھڑے رہیں، بس جس طریقے سے کار میں بریک کا یوز ہے ویسے ہی زندگی میں مذہب کا یوز ہے۔ آپ کھائیے، جب لقمہ حرام آ جائے بریک لگائیے۔ آپ سنیے، جب غیبت آ جائے بریک لگائیے، آپ بولیے، جب جھوٹ آ جائے بریک لگائیے۔ سمجھے آپ زندگی مذہب کا کیا رول ہے؟ تو مذہب انسان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، مذہب کا مقصد ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بنے۔ جس وقت اسلام آیا ہے عرب میں، تو اس وقت عرب میں دیواریں اٹھی ہوئی تھیں جن سے انسانیت کا سر زخمی ہو رہا تھا۔ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ خاندانی ہے، یہ غیر خاندانی ہے، اور ان بنیادوں کے اوپر جو ڈسکرمنیشن تھا اس سے انسانیت فریاد کر رہی تھی، انسانیت کراہ رہی تھی۔ مذہب دیواریں گرانے کے واسطے آیا تھا، مذہب ایک اچھائی، خیر اور نیکی کا موومنٹ تھا کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، ماں باپ کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر تمہیں دوسرے کو چھوٹا سمجھنے کا حق نہیں ہے، تمہیں دوسرے انسان سے خدمت لینے کا حق نہیں ہے، تمہیں دوسرے انسان پر ظلم کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا کلر وائٹ ہے اس کا کلر بلیک ہے لہذا تم سپر ہو۔ یہ گراؤنڈ نہیں بن سکتی تمہارے سپر ہونے کی۔ تم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے ہو، وہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا ہے، لہذا زندگی بھر تم عیش سے بیٹھے رہو اور زندگی بھر وہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا رہے، یہ بنیاد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی چیز قرآن پاک نے کہی کہ ایھا الناس، دیکھیے مذہب کیا ہے سنیے، مذہب میرے آپ کے کیریکٹر سے نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جو لوگ میرے آپ کے کیریکٹر سے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں یا غلطی کرنا چاہتے ہیں یا شرارت کرنا چاہتے ہیں، بھئی یا اگر ناسمجھی میں سمجھ رہے ہیں کہ اطہر صاحب کا کیریکٹر اسلام ہے تو غلطی کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی شرارت مقصود ہے تو وہ میرے کیریکٹر کو ہائی لائٹ کر کے اس کو برا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر سادہ لو ہیں تو غلطی کر رہے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو شرارت کر رہے ہیں۔ اب سنیے قرآن جو ہے وہ بنے گا اسلام کی دلیل کہ ریئل اسلام کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھیے یہ ہے اسلام، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں آج کل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکال دو اور یہ آیت شامل کر دو اور یہ گھٹا دو اور یہ بڑھا دو، ان کی سمجھ میں یہ آیت کیوں نہیں آتی؟ سنیے کیا کہہ رہا ہے اسلام۔ ایھا الناس، نہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، نہ یا ایھا الذین اسلموا ہے، نہ عربوں سے خطاب ہے نہ ایرانیوں سے خطاب ہے، بلکہ اے انسانوں، عام خطاب، خطاب عام ہے، اے انسانوں
اب انسان عرب بھی ہیں، انسان عجم بھی ہیں، انسان ہندوستانی بھی ہیں، انسان افریقہ کے لوگ بھی ہیں، انسان امریکہ کے لوگ بھی ہیں، انسان یورپ کے لوگ بھی ہیں، انسان تبت کے پہاڑیوں پر بھی رہتے ہیں، انسان دیوار چین کے ادھر بھی رہتے ہیں، سبھی جگہ انسان ہیں۔ اے انسانوں، تاکہ کوئی ایک یہ نہ کہے کہ ہم کو آواز نہیں دی گئی، ہم نہیں بلائے گئے، ہم مخاطب نہیں ہوئے۔ اے انسانوں، یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، جس نے بنایا ہے اپنے بندوں کو، وہ بول رہا ہے۔ اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ وہ میتھڈ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا تو ہم نے کیا ہے، تمہیں خلق تو ہم نے کیا ہے، مگر کوئی وسیلہ و ذریعہ ہوتا ہے ہر کام کا، تو وسیلہ و ذریعہ سمجھایا جا رہا ہے من ذکر و انثی، مرد و عورت کے ذریعے۔ ہم نے تمہیں مرد و عورت کے وسیلے سے خلق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر مختلف سیکٹس، مختلف قبیلے، مختلف ٹرائبس، مختلف لائنز قرار دی ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی یلوئش ہے، گندمی رنگ کا ہے، زرد رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، گورے رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، ڈیفرنٹ کلرز ہیں دنیا میں۔ کوئی ایشین ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی آسٹریلین ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی چینی ہے، کوئی جاپانی ہے، یہ سب ہے۔ یہ کیا ہیں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو مارو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا خون پیو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ستاؤ، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کا مال کھاؤ، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے خدمت لو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل سمجھو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے ہیں اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ۔